اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ آیت جو ہے میثاق النبیین کے بارے میں ہمیں رہنمائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد دیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس اللہ تعالیٰ ایک ایسا رسول بھیجے جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس موجود ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے ضرور اس پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور ضرور اس کی مدد کرنی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا ہے، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اور میری اس ڈالی ہوئی ذمہ داری کو قبول کر لیا ہے۔ تو انبیاء نے عرض کیا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا فاشهدوا، تو تم گواہ ہو جاؤ، انا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، اس کے بعد جو پھر جائے گا اس گواہی سے، اس اقرار سے، تو ایسے لوگ فاسق انسان۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْرَعُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، یہاں کے آسمان و زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم ختم کر چکا ہے، چاہے خوشی سے چاہے مجبوراً، اور تمام انسانوں کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انبیاء نے اپنے اس عہد کو پورا کرنے کا اقرار کر لیا، اور تمام انبیاء کا دین جو تھا وہ دین اسلام، اور جو انسان اسلام کو دین کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرتا ہے، کسی اور دین کو تلاش کرتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے ساتھ کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے اسلام کو بطور دین کے پسند کر دیا ہے۔ اس کے بعد بھی جو انسان اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا متلاشی ہے اس کا یہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت کے اندر وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت، صلاحیت جو ہے وہ کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔